عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم اس پروگرام روحانی علاج میں قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے فضائل اور قرآن سے روحانی علاج اور کن کن مسائل کے حل اور فضائل کے حصول کے لیے کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم بیان کی جائیں گی۔ تو اول تا آخر ہمارے ساتھ آپ نے اس پروگرام میں شامل لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت سارے روحانی علاج اور قرآنی صورتوں کے فضائل سننے میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم ہم سب سے پہلے بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں، اور اس کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے۔ یوں تو مدنی چینل کے ناظرین پورا کا پورا قرآن پاک ہی شفا ہے، لیکن قرآن پاک جس طرح روحانی امراض کے لیے شفا ہے، ایسے ہی ظاہری بیماریوں کے لیے بھی بہترین بڑا زبردست علاج ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات چل رہی ہے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک خاص عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ایک شخص پر دم کیا تھا تو الحمدللہ عز و جل وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام علیہم الرضوان سفر پر تھے، اور دوران سفر ایک مقام پر آپ نے قیام کیا۔ ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے عرض کیا کہ حضور، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کیا، جس کی برکت سے وہ مریض شفا یاب ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، قرآن پاک بالخصوص سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کروانے سے متعلق کیسی واضح یہ روایت ہے، تو ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ نہ کرے جب بھی کوئی بیمار ہو، بخار ہو جائے، سر درد ہو، جسم میں کہیں درد ہو، تکلیف ہو، شوگر ہو، کولیسٹرول بڑھ جائے، دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں، اللہ نہ کرے کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائیں، غرض یہ کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، قرآن مجید کے ذریعے علاج کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کرم فرمائے گا، اور ان قرآنی آیات کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو قرآن سے روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے خاص وظائف، قرآن سے خاص روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک اور خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک اور خاص عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس کی برکت سے مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے مریض
جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بھی بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک اور خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، 7 دن تک یعنی پورا ایک ہفتہ 11,000 مرتبہ صرف آپ اتنا پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے، سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کی برکت سے تمام بلائیں دور ہو جائیں گی، اور الحمدللہ عز و جل بہت ہی یہ مجرب ترین عمل ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ کے فضائل اور اس کی خصوصیات کی۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر جنات بھاگ جاتے ہیں، شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بھی شریر جنات یہ بھاگ جائیں، شیطانی اثرات ہمارے گھروں سے چلے جائیں، ہماری فیملی کی، ہمارے گھر بار کی، اہل و عیال کی حفاظت رہے، تو ہم اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور کم از کم سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں کم از کم 3 دن تک تو یہ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے آیت الکرسی کے فضائل اور اس کی خصوصیات کی۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کے سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ پاک اسے، اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں۔ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ کی فیملی کی، آپ کے گھر کی، اور آپ کے پڑوس میں جتنے گھر ہیں الحمدللہ عز و جل سب کی حفاظت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گی، کیا کیا مسائل حل ہوں گے، کیا کیا فضیلتیں اسے حاصل ہوں گی۔ اب آئیے ترتیب وار میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، وہ شیطان اور جنات کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، اگر وہ محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ آیت الکرسی اور اس کے بعد کی یہ 2 آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، تو جو شخص صبح و شام اور رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹتے وقت یہ آیات پڑھ لے اسے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ وہ چوری سے، غرق آبی سے یعنی پانی میں ڈوبنے سے، جلنے سے، حادثات سے وہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر
اس کا کتبہ آویزہ کر دیا جائے نا تو انشاءاللہ الکریم اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بے برکتی دور ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو وہ خاص وظیفہ قرآن سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی برکت سے دعائیں قبول ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، اور جس جائز مقصد کے لیے آپ وہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ الکریم اس جائز مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ قرآن سے وظیفہ عرض کر رہا ہوں اور وہ ہے آیت کریمہ۔ آیت کریمہ آپ جانتے ہیں کون سی آیت ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی پیاری یہ آیت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ السلام کی یہ مقبول ترین دعا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذوالنون، اچھا یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہٰذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی جائز مقصد ہے، کوئی جائز حاجت ہے، کوئی تمنا ہے تو آپ یہ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ الکریم دعا بھی قبول ہوگی اور اللہ پاک کی رحمت سے حاجتیں بھی بر آئیں گی، یعنی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ سبحانہ روحانی علاج پروگرام میں ہم نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح آیت کریمہ کے فوائد، خصوصیات اور ان کی برکتیں الحمدللہ عز و جل ہم نے سنی، تو یقیناً سن کر ہمارا ذہن بھی بنا ہوگا، تو ان صورتوں کی تلاوت بھی کرنی ہے، ان آیات کی تلاوت بھی کرنی ہے، اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے جائز مقاصد بھی پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔